السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، میں حافظ محمود، آپ دیکھ رہے ہیں حافظ محمود آفیشیل۔ عیسیٰ علیہ السلام جانتے ہوں گے، ایک ایسا نبی جو بغیر باپ کے دنیا میں تشریف لائے۔ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جب آپ پڑھیں گے قرآن کریم کے ذریعے سے، اور جب عیسیٰ علیہ السلام پر جو کتابیں نازل ہوئی یعنی کہ انجیل جب آپ پڑھیں گے، اور اسی طرح بائبل میں جو ان کا ذکر ہے، یہ تمام چیزیں ایک الگ طرح کی میسیج دیتی ہے کہ قدرت کتنا طاقتور ہے کہ بغیر باپ کے اولاد دے سکتا ہے۔ جس طرح سے حضرت آدم علیہ السلام کو قدرت نے بغیر ماں اور بغیر باپ کے پیدا کیا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ ان کے بغیر باپ کے ان کو بھی پیدا کیا گیا۔ مریم علیہ السلام سے اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جو بشارت دی، مریم علیہ السلام کہنے لگی کہ اے اللہ، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کسی مرد نے مجھے چھوا تک نہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ تو ناممکن ہے۔ چنانچہ کتابوں کے اندر آتا ہے کہ مریم علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ وہ ایک جنگل میں چلی گئی اور فرشتے آئے، فرشتوں نے اللہ کے حکم کو بتلایا اور پھر یہ کہا کہ اللہ ہر چیز پہ قدرت رکھتا ہے۔ چنانچہ پھونکیں ماری گئی اور ماں مریم علیہ السلام کو اولاد ہوئی عیسیٰ علیہ السلام کو لے کر۔ جب ماں مریم وہ آئے اپنے جگہ پر تو لوگوں نے کیا کیا نہیں سوچا، کیسی کیسی باتیں بننے لگی۔ چنانچہ پوچھا گیا مریم علیہ السلام سے تو انہوں نے کہا کہ اسی بچے سے پوچھ لیجئے، جس کو قرآن کریم نے بھی ظاہر کیا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے خود کہا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، میں اللہ کا بھیجا ہوا بندہ ہوں اور اللہ نے مجھے نبوت دی ہے۔ چنانچہ عیسیٰ علیہ السلام کا جو ذکر قرآن کریم میں ہے، جس کو بنی اسرائیل کے اندر ایک قدرت کا نمونہ کہا جاتا ہے عیسیٰ علیہ السلام کو۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی تو آپ پڑھیں گے تو ایسا لگے گا کہ ان کے اندر جو معجزات تھے، کہ ان کا یہ اندھے کو اگر ہاتھ پھیر دیتے تھے تو اندھا وہ نابینا جو ہوتا تھا ان کو روشنی مل جاتی تھی، مٹی کا چڑیا بناتے تھے، پھونک مارنے سے وہ چڑیا کی شکل میں بن کر اڑ جاتی تھی، اور اسی طرح کسی کو کوڑھ کی بیماری ہوتی تھی، عیسیٰ علیہ السلام ہاتھ پھیرتے تھے تو ان کو شفا مل جاتی تھی۔ بہت سارے معجزات ہیں کہ بیماری کو بھی ٹھیک کر دیتے تھے، چڑیا کو اڑا دیتے تھے، مردہ کو زندہ کر دیتے تھے۔ عیسیٰ علیہ السلام کے یہ معجزات کو دیکھ کر لوگوں نے مانا کہ ہاں واقعی میں یہ نبی ہیں۔ لیکن عیسیٰ علیہ السلام کو یہودیوں نے جب دیکھا تو انہوں نے کہا کہ نہیں، یہ تو تورات کا دشمن ہے، بلکہ دشمنی ان سے لے لی، اور یہودی نے عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں سے پھر وہاں سے لڑائیاں شروع ہوئی۔ چنانچہ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ان لوگوں کا یہ کہنا ہے، ان لوگوں کی جو کتابیں یہ بتلاتی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو پھانسی پر سولی پہ چڑھا دیا گیا اور ان کے ہاتھوں میں کیل ٹھوک دیے گئے۔ قرآن کریم جو ہمیں بتلاتا ہے اس کے ذریعے سے آتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بہت سارے لوگوں نے بہت ساری باتیں کہی اور کہنے لگے، ایک وقت آیا وہ کہنے لگے کہ ہاں عیسیٰ علیہ السلام خدا ہیں، نعوذ باللہ، وہ کہنے لگے کہ عیسیٰ علیہ السلام خدا کا بیٹا ہے، سن آف گاڈ ہے، اس طرح کی باتیں ہونے لگی۔ ایسا معاملہ پیش آیا کہ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں لکھا ہوا ہے، عیسیٰ علیہ السلام کو دو ناموں سے پکارا جاتا ہے، ایک عیسیٰ اور دوسرا مسیح۔ چنانچہ قرآن کریم نے کہا کہ لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم، کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ مسیح جو ہے اللہ کے بیٹے ہیں، جو لوگ کہتے ہیں وہ لوگ کفر کرتے ہیں۔ چنانچہ پھر آگے فرمایا وقال المسیح، اور پھر عیسیٰ علیہ السلام نے کہا یا بنی اسرائیل، رب کی عبادت کرو جو میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے، اعبد اللہ ربی و ربکم۔ اور اس کے بعد فرمایا کہ انہ من یشرک باللہ، جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرتا ہے یقیناً وہ جہنم میں جائے گا۔ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، کہ اس کے لیے جنت کو حرام کر دیا اس شخص کے لیے، اور اس کے بعد ومأواہم النار، اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ ایسے لوگوں کے بارے میں قرآن کریم نے ظاہری طور پہ یہ کہہ دیا ہے۔ چنانچہ عیسائی میں جو دو فرقے ہیں، جس میں ایک ہے کیتھولک اور دوسرا ہے پروٹیسٹنٹ، تو کیتھولکس کا یہ ماننا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ خدا کے بیٹے ہیں، سن آف گاڈ، لیکن پروٹیسٹنٹ کا جو ماننا ہے وہ خود کہتے ہیں کہ یہ عیسیٰ مسیح ہی خدا ہے۔ چنانچہ ان لوگوں میں بھی بہت زیادہ اختلافات ہیں، اور اصل جو حقیقت قرآن نے واضح کیا ہے کہ انہیں نہ سولی پہ چڑھایا گیا اور نہ ان کو جو ہے قتل کیا گیا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے اٹھا لیا ان کو آسمان پر، اور کل قیامت کے دن جب قیامت قریب آئے گی علیہ السلام کا نزول ہوگا، اور عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے مہدی علیہ السلام جو ہے بیت اقدس میں موجود ہوں گے۔ چنانچہ عیسیٰ علیہ السلام کا جو دور آئے گا، اس دور میں جب لوگ دجالی فتنوں سے
پریشان ہو جائیں گے اور دجالی طاقتوں کے خلاف نہ جا سکیں گے، اور دجالی طاقتوں کو وہ مان چکے ہوں گے ان کی بات کو، تو پھر عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا، اور عیسیٰ علیہ السلام جو ہے ایک ایک شخص کو کلمہ پڑھائیں گے، اور ایک ایک شخص کو دائرہ اسلام کے اندر لائیں گے، اور پھر جا کر قیامت کی جو نشانیاں ہمیں بتلائی گئی وہ سب کچھ ہوگا، اور اس کے بعد قیامت آئے گی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جو آیا ہے کہ عیسیٰ اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فاصلے میں جو کوئی نبی اللہ نے نہیں بھیجا، عیسیٰ علیہ السلام کے بعد ڈائریکٹ اگر کسی نبی کو بھیجا تو آخری رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، جو ہمارے بھی نبی ہیں اور آپ کے بھی نبی ہیں۔ اس لیے ہمیں سبق لینا چاہیے، پڑھنا چاہیے، قرآن کریم سے بھی سیکھنا چاہیے، اور بہت ساری کتابیں ہیں جس میں عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے، ان سے ہمیں پڑھنا چاہیے، سیکھنا چاہیے۔ جو کرسچنس لوگ ہوتے ہیں جو اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ میں مسیحی ہوں اور میں ہی حق پہ ہوں، انہیں بھی سمجھانا چاہیے کہ نہیں، حقیقت تو یہاں پر سمجھ میں آتا ہے، اور چاہے آپ ترقی کتنوں کر لیں لیکن یاد رکھیے حق پر آپ اس وقت ہوں گے جب محمد رسول اللہ کو مانیں گے، کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام خود جب دنیا میں تشریف لائیں گے تو وہ بھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو مانیں گے۔ آپ کے مانے بغیر وہ بھی اللہ کی نظر میں قابل قبول نہیں ہو سکتے، چنانچہ ان کو بھی ماننا پڑے گا۔ اس لیے میں ان کو ماننے والے سے بھی، میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ ان کو نہ مانا جائے، لیکن جس طریقے سے پوری دنیا کے عیسائیت جو ہے، جو اپنے آپ کو مسیحی کہتے ہیں اور بڑے تعداد میں ان کی گنتی ہے، اور اسی طرح سے دنیا کا نمبر 1 مذہب پہ اگر ان کو دیکھا جا رہا ہے، تو یہ چیزیں انہیں بھی سمجھنا چاہیے۔ اسلام سب سے زیادہ اگر قبول آج کے دور میں کر رہا ہے تو وہی لوگ ہیں جو اپنے آپ کو مسیحی کہتے ہیں۔